أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. یہ سورۃ الشعراء ہے، اور اس سورت کا نام اسی سورت کی آخری رکوع کی آیت وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ سے لیا گیا۔ مکی سورت ہے، اور اس میں مکی سورتوں کے جو مضامین ہوتے ہیں، اثبات توحید، اثبات رسالت، اور اثبات بعث بعد الموت، تو یہ مضامین خاص طور سے اثبات توحید اور اثبات رسالت، اور اسی طرح پرانے قصص انبیاء اور ان کی قوموں کے قصے، وہ اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جو کہ مکی صورتوں کے مضامین میں زیادہ ملتے ہیں۔ طاسیم میم، طاسیم میم، یہ حروف مقطعات جن میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے جن حروف سے تم اپنا کلام بناتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم اس قرآن جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے، سارے جہانوں کے مالک اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی۔ لعلک باخع، شاید کہ تو ہلاک کرنے والا ہے، باخع ہلاک کرنے والا ہے، نفسک تیری اپنی جان کو، اللہ یکون مؤمنین، اللہ یکون اس لیے کہ وہ نہیں ہیں، مؤمنین ایمان لانے والے۔ تو اس قسم کا مضمون قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے، اور خاص طور سے مکی صورتوں میں آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے، اطمینان دلاتا ہے کہ اے نبی، آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اس قدر کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے ان کے ایمان نہ لانے پر غمزدہ ہو کر۔ اے نبی، آپ کا کام تبلیغ کا کام ہے، آپ نے اگر اپنا کام کر دیا تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان آیتوں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کے کس قدر خواہش مند رہتے تھے، اور کس قدر آپ حرص کرتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، ان نشأ اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم تو ہم اتاریں گے ان پر، من السماء آسمان سے، آیتن کوئی نشانی، یعنی کوئی بڑی نشانی، فظلت اعناقہم پھر تو ہو جائیں گے، ظلت، ظل یظل ظلن کا مطلب ہو جانا، فظلت پھر تو ہو جائیں گی، اعناقہم ان کی گردنیں،
عنق کی جمع ہے اعناق، گردنیں، پھر تو ہو جائیں گی ان کی گردنیں لہا اس کے لیے خاضعین جھکنے والی. یعنی اے نبی اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسی بڑی نشانی ان پر اتار دیں کہ اس کے بعد سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، سارے کے سارے ایمان لا لیں گے. ہم اس بات پر قادر ہیں، اگر ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری مشیت اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو آزادی اور اختیار دیا جائے کہ جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو شخص چاہے کفر کرے. تو یہ اگر آسمان سے کوئی بڑی نشانی اتار کر سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیا جائے گا تو پھر امتحان کا کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا. تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں.